بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جامعہ مسجد کے خطیب کی خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھاتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی تو گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی اور لڑکے کو پسند آ گئی۔ لڑکے نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی ہے۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا عمل شروع کر دیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا اور نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا۔ 7 مہینے تک وہ انہی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو باپ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مناسب رشتہ دیکھ لیں گے۔ لڑکے نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ باپ کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا تو اس کے باپ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لڑکے کا باپ کچھ دن کے بعد امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام صاحب نے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ امام صاحب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کر لیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہو گیا اور 6 ماہ کے بعد شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی اور 1-2 ماہ کے بعد لڑکے نے داڑھی کاٹ دی تو گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ لڑکے نے کہا کہ یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھا کرتا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے تو اب ان کی کیا ضرورت ہے۔ لڑکی یہ سن کر بہت افسوس زدہ ہوئی اور جا کر اپنے باپ سے کہا کہ میں اس بے دین لڑکے کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتی۔ آخر یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا اور قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا، پھر اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ بہت کوششوں کے بعد لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تو جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے ادا کر دیے لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کر دیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی فکر نہ کرے۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے سے کہا کہ آ کر اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بہت بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لڑکے نے حیرت سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا کہ مجھے قتل کر دو ورنہ 2 قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دو۔ جب اس نے پیسے دیے تو لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا تو پولیس والے نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا اور پیسے ضبط کر لیے۔ لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس کو کہا مار ڈالو، میں مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس دونوں کو قاضی کے پاس لے گئی۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی کہ ہم شیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے لیکن پہلے سے زیادہ تعداد میں تھے۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں فرشتے کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلے ہیں۔ قاضی حیران ہوا، اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب وہ تشریف لائے تو قاضی نے پوچھا ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں؟ تو امام صاحب نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ امام صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو امام صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں روزانہ صبح سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین کا اثر نہیں ہوتا۔ نیک خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک ایسے انتظام فرماتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔